बाबरकत किसको कहते हैं? अल्लाह ताला ने बारिश को उतारा, जिसको हम कहते हैं बरसात हुई, बारिश हुई। ये बारिश का पानी बाबरकत होता है। कैसे? अल्लाह ताला उस पानी के जरिए से अनाज उगाता है, दरख्तों में फल लाता है, तो बाबरकत है, एक दूसरे के काम आते हैं। कुरान मुक़द्दस को भी अल्लाह ताला ने बाबरकत कहा, मुबारक कहा। मुबारकबादी कब दी जाती है? जब इंसान अच्छा काम करता है, ऐसा मौका होता है, सामईन के सामने भी उनको खुशी का इजहार करने का मौका होता है, लोग मुबारकबादी देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का निकाह होता है, किसी की शादी होती है, सब उनको क्या कहते हैं? भाई मुबारक हो। क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसने एक सुन्नत वाला काम किया और जिंदगी में एक चीज को उसने अपनाया जिससे वो गुनाहों से बचेगा। एक आदमी कोई बड़ा काम कर लेता है पूरी कौम के लिए, पूरी समाज के लिए, पूरे खानदान के लिए, ऐसे मौके पर लोग मुबारकबादी पेश करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस को भी क्या कहा? भाई बाबरकत किताब है। हमारे दरमियान मेहमान इकराम तशरीफ ला चुके हैं, अभी भी जो हजरात बाहर हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अंदर आ जाएं। अब सिलसिला शुरू हो चुका है, अब कोई आदमी इधर से उधर उठने की फिजा न बनाए। आइए हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने क्या फरमाया? हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊह। ये कुरान मुक़द्दस ये ऐसी किताब है जिसको हमने उतारा है, हमने नाज़िल किया है, तुम इसकी पैरवी करो। बाबरकत किताब है। अल्लाह ने तौरात भी उतारी, इंजील भी उतारी, ज़बूर भी नाज़िल की, लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली थी। उस जमाने के उलमा उनकी हिफाजत करते थे, लेकिन जब कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर जब नाजिल फरमाया, इस कुरान के बारे में अल्लाह खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यकीनन हमने इस किताब को नाजिल किया है, हमने उतारा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। वजह उसकी ये है, अल्लाह अल्फाज की भी हिफाजत करता है और जिक्र की तफसीर में लिखा है, चूंकि कुरान करीम की तफसीर हदीस से मुबारक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल मुहद्दिसीन के जरिए हदीस की भी हिफाजत करता है। पता ये चला इस उम्मत मोहम्मदिया को जो मौजज़ा नबी के वास्ते से मिला है, नबी का ऐसा मौजज़ा जो जिंदे जावेद है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बुल जलाल ने ली है और इसी के साथ साथ इसकी जो तफसीर है उसकी हिफाजत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल मुहद्दिसीन के जरिए करवा रहा है। आप देखें कुरान करीम की जो बरकतें हैं दिगर किताबों के अंदर ऐसे हाफिज नहीं मिलते, लेकिन ऐसी मुबारक बाबरकत किताब है, छोटा बच्चा इसको पढ़ता है उसका हाफिज हो जाता है। और अगर इसके मुकाबले में कोई आए और चैलेंज करे, कुरान की तरदीद करे, वो नहीं कर सकता। कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह कैसे करता है? इब्ने मुकन्ना एक ईसाई के बारे में गुजरा है, वाक़या लिखा है। एक ईसाई ने दावा किया, मैं वो आलिम था ईसाई का, मैं मुसलमानों के कुरान को बदल डालूंगा, मैं मुसलमानों के कुरान जैसे कुरान को मैं बनाऊंगा, किताब उस जैसी मैं लिखूंगा। लिखने की कोशिश की, कोशिश करता रहा इत्तेफाक से वो चीजें मुरतब कर रहा था।
ایک گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے، ایک بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قال لا عاصم اليوم الا من رحم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ آیت سنتا ہے، یہ آیت ایسی ہے جس کے اندر فصاحت و بلاغت ہے۔ وہ عیسائی عالم سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کس قرآن کا میں مقابلہ کرنے جا رہا ہوں، وہ لکھنا بند کر دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ پتہ یہ چلا قرآن کریم اگر کوئی یاد کرنا چاہے بہت آسان ہے، پڑھنا چاہے بہت آسان ہے، لیکن اگر کوئی چاہے اس کی ٹکر دینے کے لیے، اس جیسی کتاب لکھنے کے لیے بڑی مشکل ہے۔ اللہ لفظوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کے معنی کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ حکیم الامت غالباً قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اگر چہار جانب سے نشتر چوئے جا رہے ہیں، نشتر لگائے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں اگر ہندوستان کا مسلمان محفوظ رہنا چاہتا ہے، سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ایک ہتھیار مسلمانوں کے پاس ہے۔ وہ کون سا ہتھیار ہے؟ وہ ہتھیار وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن یہ ایسا زندہ معجزہ ہے، اگر ہندوستان کا رہنے والا مسلمان قرآن کریم کو سینے سے لگا لے، ہر کوئی قرآن پڑھنے والا بن جائے، قرآن سے محبت کرنے والا بن جائے، قسم خدا کی ظالم سے ظالم حکومت آئے گی لیکن مسلمانوں کا کچھ بال بکا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت سے حکام ہیں، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے جو احکامات بتائے، اللہ رب العزت نے کہیں پر حکم دیا، کہیں پر منع کیا، کہیں پر مامورات ہے اور کہیں پر منہیات ہے۔ شریعت مطہرہ میں اتنا احتیاط ہے، اتباع کے اوپر میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں اگر شریعت منع کرتی ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، تو اس کے اسباب کو بھی حرام قرار دیا۔ اگر کوئی آدمی زنا حرام میں مبتلا نہ ہو جائے، کہا کہ بد نظری کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ کوئی آدمی زنا میں مبتلا نہ ہو جائے، کہا کہ قریب جانا، عورتوں سے بلا وجہ کے لیے قربت اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اس کے اسباب پر پابندی لگا دی گئی۔ کہا کہ شراب حرام ہے، اتنا پیے گا کہ نشہ آور ہو جائے گا، لیکن جس میں کم نشہ ہو، انسان کو نشہ نہیں آئے گا، اس پر بھی فتویٰ ہے کہ وہ حرام ہے، چونکہ آج کم پیے گا کل زیادہ پیے گا۔ اسی طریقے سے شریعت کا مزاج ہے، اگر مامورات ہے، اگر حکم دیتا ہے، اس کے ذریعے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی رکھا ہے تاکہ بڑے حکموں پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ میں آپ کو مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں، نماز ہم پر اور آپ پر، پوری امت مسلمہ پر تا قیامت کے لیے فرض ہے، لیکن آپ دیکھیے اس کے جو لوازمات ہیں اس کا مکلف بنایا جاتا ہے۔ نماز سے پہلے آذان ہوتی ہے، یہ آذان آپ کو احساس دلانے کے لیے ہے، آپ کا وقت بتانے کے لیے ہے، اسبابها اوقاتها، نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب اس کا وقت آتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں، جب آذان ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین ہے، قولوا کما یقول المؤذن، تم ایسا ہی کہو جیسا کہ آذان میں مؤذن کہتا ہے۔ یہ حکم ہے، اس کی حکمت ہے، آج ہم نہیں کہتے۔ بہت سے احباب وہ ہیں آذان سنتے ہیں، بہت سے احباب وہ ہیں معلوم ہے آذان کا جواب دینا چاہیے، لیکن ہماری اور آپ کی غفلت ہے، آذان سنتے ہیں لیکن جواب دیتے نہیں ہے۔
جبکہ آقا نے فرمایا جیسے مؤذن کہے، اگر مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تم بھی کہو، تم آہستہ کہو، مؤذن زور سے کہتا ہے تم آہستہ کہو، اس کے فوائد کیا ہوں گے، اس کے ثمرات کیا ہوں گے؟ اگر کوئی شخص آذان سنتا ہے اور آذان کا جواب کما حق ہو دیتا ہے، اللہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ آذان ہوتی ہے، آج ہم نماز کی طرف نہیں بڑھتے، آذان ہوتی ہے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہم اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم کام کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، آج سے پیغام لے کر جائیے، استقبال رمضان کا استقبال کیسے کریں گے آپ؟ کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے، بچوں کی بچیوں کی 1 مہینہ پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں، مہمان کا احترام کرنا ہے، تیاریاں ہوتی ہیں، کھانے کا نظم کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اسی طریقے سے استقبال رمضان، آپ رمضان میں عبادت کی تیاری کریں، آپ رمضان میں روزے کیسے رکھیں گے، رمضان میں تراویح کیسے ہوگی، رمضان میں نوافل کیسے ہوں گے، رمضان میں آپ گناہوں سے کیسے بچیں گے، یہ تیاری آپ کی ہونی چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر ہم اور آپ صرف ایک عمل کریں، آذان کا جواب کما حق دیں، جیسا مؤذن کہتا ہے، آپ اس کو لازم پکڑ لیجئے، اپنی زبان سے دہرائیے، 5 وقت کی آذان آپ سن رہے ہیں اور 5 وقت جواب دے رہے ہیں، ثواب تو الگ ملے گا، فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل خود مطمئن نہیں رہے گا جب تک آپ نماز کے لیے نہیں جائیں۔ 1 سے 2 وقت گزرے گا، دل میں بے چینی ہوگی، آپ مسجدوں کی طرف جانے والے بن جائیں گے۔ آپ غور کیجئے، شریعت مطہرہ نماز فرض ہے، لیکن اس مامورات پر چلنے والے بہت سے احکامات پر۔ اسی طریقے سے جب آپ نے آذان کا جواب دے دیا، آپ کے قریب میں مسجد ہے، مسجد میں جانے کے اوپر فضیلت ہے، ایک آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے، نماز کے لیے گھر سے وضو بنا رہا ہے اور مسجد پہنچتا ہے، ہر قدم پر نیکی، نماز کے لیے جا رہا ہے، تو کہا کہ جتنا وہ قدم رکھے گا اتنی اس کو نیکیاں ملے گی، اتنے گناہ معاف ہوں گے۔ لکھا ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر مسجد کا 2 راستہ ہو، ایک نزدیک اور ایک دور، تو آدمی کو گھر سے دور والا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تاکہ جتنا قدم بڑھے گا اتنی نیکیاں بڑھے گی۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مسجد جب جاتے تھے تو قدم اگر جماعت میں وقت ہو تو پھر آہستہ آہستہ پیر رکھتے تھے، تاکہ جتنے پیر زیادہ ہوں گے اتنی نیکیاں زیادہ ہوگی۔ دیکھیے، فرض نماز ہے، لیکن اس کے لیے کتنے اسباب ہیں۔ اذان کا جواب دو، وضو بنا کر گھر سے چلو، جتنے قدم رکھو گے اتنے نیکیاں ملیں گی، اور پھر جا کر جب فرض ادا کرو گے، مسجدوں کا احترام کرو گے، جب واپس لوٹو گے پھر بھی نیکیاں ہیں، گھر آنے تک نیکیاں ملیں گی۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا اس قرآن مقدس کے بارے میں، یہ بابرکت کتاب ہے اور اس کے حکام کی پیروی کرو، اور جب پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تم پر رحم کیا جائے گا۔ ہم کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں تاثیر ہے، تاثیرات کے اوپر میں نے ایک مثال دی، ایک مثال اور میں پیش کرتا ہوں کہ کچھ مخالفین، کچھ منافقین ایسے تھے جن میں ایک کا نام وہ ہے اخنس بن شریق، حدیث میں آتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کٹر مخالف تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور جب قرآن پڑھتے تھے تو کفار مکہ کان لگا کر سنتے تھے۔ اخنس بن شریق اپنے ساتھیوں کے ساتھ دین میں مخالفت کرتا تھا، اور رات میں جب حضور مسجد میں کعبہ میں
था? सुनता था। अबू सुफियान से जाकर कहता था, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, कि मोहम्मद जो पढ़ता है, जो कलाम पढ़ता है, वो कलाम ऐसा कलाम है जिसमें तासीर है। पता ये चला हम कुरान करीम को सुने भी, जब एक बेईमान वाला कुरान को सुनकर असर लेता है, और आज सूरत हाल ये है, हम कुरान को न पढ़ते हैं न सुनते हैं। सुनने के भी आदी बनने चाहिए। मेरे हाल वक्त ज्यादा होता जा रहा है, इसके हवाले से मुझे एक दो पैगाम देकर अपने बात को खत्म करना है। भाई एक तो ये कि रमजानुल मुबारक जो करीब है, इसका इस्तकबाल हम इस तरह भी करें, अपने गुनाहों से बाज आ जाए, गुनाहों से तौबा कर ले। जो अभी तक नमाज में गफलत बरत रहे थे, वो आज से अहद करें कि हम नमाजों का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से जो रमजान अब तक चले गए और आपने रोजा नहीं रखा, इस रमजान में रोजे का भी क्या करेंगे आप? एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। एहतमाम भी करेंगे और एहतराम भी करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे एहतराम करेंगे? मैं आपको बताऊं। एक मजूसी मुसलमानों की बस्ती में रहता था। एक मजूसी का अमल एहतराम की वजह से बहुत कुछ मिलता है। आज कहा जाता है अल आराब अशद्दु कुफ्रा, जहाँ इल्म नहीं होता है वहाँ एहतराम भी कम होता है, वो सख्त दिल होते हैं। बहरहाल एक पैगाम हमारे और आपके लिए ये है कि जो बच्चा हाफिज कुरान बन रहा है, ये उनके लिए भी सआदत की बात है, और उनके वालिदैन को तो क़यामत के दिन ताज पहनाया ही जाएगा। हाजी अफरोज साहब दुनिया में बच्चा हाफिज बना है, खुशी में उलमा को बुलाए हैं, खर्च कर रहे हैं। याद रखिए ये तो कुछ नहीं है, कल क़यामत के दिन हाजी अफरोज साहब को ताज जो पहनाया जाएगा ना, ऐसा चमकता हुआ ताज होगा जो सूरज से भी ज्यादा रोशन हो। और हाफिज कुरान अगर उस पर अमल कर ले, और भी उफाद है, अगर अमल कर ले, फज़ाइल अमाल में ये हदीस लिखी है, फज़ाइल अमाल का हवाला सब पढ़ते और सुनते हैं। फज़ाइल अमाल में शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा अशरतम मिन, 10 आदमी को जो जहन्नम में से है, जिनका जहन्नम फैसला हो चुका है, ऐसे 10 आदमियों को जन्नत में लेकर आओ। मेरे तो जिनके बच्चे हाफिज बने हैं, वो मुकाबिले मुबारकबाद है, वो फिक्र करे कि उस पर वो अमल पैरा रहे। वालिदैन को डरते रहना चाहिए, अमल की शर्त है। बच्चा हाफिज हो गया, खुश नहीं होना, खुशी तो है लेकिन डर भी होना चाहिए, आखिर तक उस पर वो अमल भी करे। और जिनके बच्चे अभी हाफिज नहीं हुए हैं, वो कोशिश करें हाफिज हो जाए, आलिम हो जाए, करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल रोजे का हमको एहतमाम भी करना है, रोजा रखेंगे ना सबको इंशाअल्लाह। एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ, मुख्तसर वाक़या। मुसलमानों की बस्ती में एक मजूसी रहता था। मजूसी किसको कहते हैं? जो आग की पूजा करते हैं, आग का पुजारी था। लेकिन उसका एक अमल ऐसा था, जब रमजान का महीना आता, अपने बच्चों को बुलाता और कहता, देखो मुसलमानों का रमजान का महीना आ रहा है, बेहतरामी नहीं करना, बाजारों में जाना, मुसलमानों के सामने खाना नहीं खाना, दिन में बड़ा एहतमाम करता, बड़ा एहतमाम। लिखा है एक वो वक्त आया, रमजान का महीना था, नसीहत कर दी थी, बाप गश्त कर रहा था, किसी काम की वजह से बाजार गया हुआ था, क्या देखा कि एक बेटा मुसलमान रोजेदार के सामने वो खा रहा है, सबके सामने बड़े बाजार में बेटे को बहुत मारा, बहुत खफा हुआ, और ऐसा खफा हुआ जिसकी कोई इंतहा नहीं। सारे लोग बाजार के मुतवज्जो हो गए, और सिर्फ किस बुनियाद पर बाप से पूछा जाता था क्या जुर्म किया, कहा कि इसने रोजे का एहतराम नहीं किया, पिटाई कर दी, वो वाक़या हो गया। लिखा है कुछ दिनों के बाद उस गांव
کا رہنے والا کوئی بڑا اللہ کا ولی تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ جو اللہ کا ولی اس گاؤں میں رہتا تھا، اس کے خواب میں اس کو دکھایا جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ وہ مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو پوچھا ارے تو مجوسی ہے، تجھے تو ایمان بھی نہیں تھا، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ وہ کہتا ہے جس دن میں نے اپنے بچے کو مارا تھا اس بنیاد پر کہ اس نے روزے کی عزت نہیں کی تھی، روزے کا احترام نہیں کیا تھا، قسم خدا کی میں اس رات سویا ہوں، اللہ نے مجھے دین سمجھا دیا، میں مرنے سے پہلے مسلمان ہو کر مرا تھا، اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی۔ روزے کا احترام کریں انشاءاللہ۔ ایک مجوسی روزے کا احترام کر کے جنت میں جا سکتا ہے، ایمان لے سکتا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں تو بہت کچھ ڈرنا چاہیے، کریں انشاءاللہ، ہم جنت کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ۔ علماء کا بھی احترام کریں، مہمانوں کا بھی احترام کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے بھائی، مہمان ہمارے درمیان بہت معزز لوگ ہیں، ہم مقامی ہیں، ہم تمام ہی اپنے مہمان کا شکر گزار ہیں اور تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس بزم کو کامیاب بنانے میں جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، جناب حاجی افروز صاحب، اسی طریقے سے انوار کریم صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب، حمزار صاحب، حسین الرحمان صاحب اور نہ جانے کون کون ہیں، ہر طرف محنتیں کی، مشورے ہوئے، یہاں کے نوجوان بھی ہیں، گاڑیوں میں بینر لگا کے گھومے، لیکن موسم کے حساب سے لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں، جو پہنچے ہیں غنیمت ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اخیر تک بیٹھے رہے، جتنے مہمان ہمارے درمیان آئے ہیں سب یہ مکرم ہیں، آخر میں دعا ہوگی، دعا کے بعد اٹھیں گے انشاءاللہ، کیا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی عمل کریں گے۔ آخر میں پہلی بات کو دہرا رہا ہوں، قرآن کریم کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن کو پڑھیں گے بھی، تراویح میں بھی سنیں گے قرآن کو انشاءاللہ اور پڑھیں گے، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ قرآن سنیں گے اور روزے کا احترام کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، گھر کی عورتوں کو بھی مکلف بنائیں گے انشاءاللہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تلاوت ہی پہ قرآن کے ہزاروں اجر پاتے ہیں، تلاوت ہی پہ قرآن کے ہزاروں اجر پاتے ہیں۔ ابھی آپ حضرت مولانا مفتی حسنین صاحب دامت برکاتہ سے قرآن کے موضوع پر خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ ماحول کے اندر جو بزمردگی اور غنودگی طاری ہو گئی ہے، اس غنودگی کو نشاط اور کیف کے اندر لانے کے لیے میں شاعر مترنم جناب تنویر صاحب